نافرمان کی الٹی سوچ۔ ارشاد فرمایا اللہ سے غافل دل کے سوچنے کا ڈھنگ ہمیشہ الٹا ہوتا ہے، سیدھے طریقے سے نہیں سوچتا۔ میں اپنی آواز بیٹھنے کے عارضے کے بارے میں سوچتا ہوں، میں نے بتایا تھا نا حضرت کی آواز بیٹھ گئی تھی، کئی سال تک رہا اس طرح، کبھی ٹھیک ہو گئی کبھی بیٹھ گئی، آخر تک بیٹھی رہی تقریباً وہ۔ میں اپنی آواز بیٹھنے کے عارضے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں تقریباً 1 صدی سے اس مسافر خانے میں ہوں، 1 سال یعنی 100 سال تقریباً۔ حضرت کی عمر اس وقت 80 سے متجاوز تھی نا۔ میرے اللہ نے اتنے طویل زمانے تک مجھے صحت عافیت سے رکھا ہے، اب اگر آواز بیٹھنے کا معمولی سا عارضہ ہو گیا، بیماری ہو گئی تو کیا ہوا؟ اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قلباً قولاً عملاً شکر گزار بندوں کی فہرست میں داخل فرما لیں۔ سوچنے کا صحیح ڈھنگ بتانا اور تعلیم شکر مقصود ہے، معاذ اللہ اس کی رحمت سے استغنا نہیں، یعنی یہ بھی نہیں کہ نہیں میں ڈھیٹ ہوں کہ اگر کوئی بیماری آ گئی تو مجھے کچھ نہیں ہوتا، نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت بتانی ہے۔ بندہ تو بندہ ہی ہے، سراپا محتاج ہی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام پہلے غلام تھے، ان کے آقا نے ایک بار کہا باغ سے ایک ککڑی لا کر کھلاؤ۔ وہ ککڑی لے گئے تو مالک نے کہا پہلے سے تم خود چکھ کر دیکھو کہیں کڑوی تو نہیں۔ وہ ایسے کھانے لگے جیسے بڑی مزیدار ہو، بہت لذت لے کے، عجیب طرح کا جو منہ ہوتا ہے وہ لذت میں عادی بناتا ہے، وہ بنا کے جب مالک نے کھائی تو بہت کڑوی۔ پوچھا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، یہ تو بہت کڑوی ہے۔ فرمایا جس آقا کے ہاتھ سے ہزاروں میٹھی چیزیں کھائی ہوں، اس آقا کے ہاتھ سے اگر ایک کڑوی چیز مل گئی تو کیا منہ بناؤں۔ جس اللہ کے احسانات رات دن ہیں، ہماری کتنی عمر ہو گئی، مسلسل اللہ تعالیٰ کے احسانات برستے رہتے ہیں، اور کچھ دن کے لیے بخار آ گیا، کیا ہر وقت اسے گاتے پینے، اب بخار ہے، اب کھانسی ہے، اب نزلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر عبرتناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ایک بہت بڑا کرم یہ ہے کہ لوگ مجھے ٹیلی فون پر اپنے مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں بات بتاتے رہتے ہیں، تو ان میں سے بعض ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں کہ جن سے مجھے بہت عبرت حاصل ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے معرفت الہیہ، اللہ کی محبت، اللہ کی پہچان میں ترقی ہوتی ہے۔ کسی نے فون پر بتایا کہ ان کے مکان کے سامنے باہر گلی میں رات کے 2 بجے کسی عورت کے زور سے رونے چیخنے کی چلانے کی خطرناک قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم نے سمجھا کہیں محلے میں کوئی بات ہو گئی، کوئی مر گیا۔ سردی زیادہ تھی اس لیے باہر نکل کر نہیں دیکھا۔ صبح کو محلے والوں نے بتایا کہ آپ کے گھر کی طرف سے جب رونے کی آواز آئی تو ہم نے سمجھا آپ کے ہاں کوئی حادثہ، موت وغیرہ ہو گئی۔ پھر جب ہم نے باہر دیکھا تو آپ کے گھر کے باہر دروازے کے قریب ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جو عجیب حرکتیں کر رہی تھی اور بہت چیخ کر بہت ڈراؤنی آوازوں سے رو رہی تھی۔ ہم سب لوگ ڈر کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں نکلے، پورا محلہ سب اپنے اپنے گھروں سے جھانک کر دیکھ رہے تھے اور خوف کی وجہ سے سہم رہے تھے، لرز رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ بلا ہے، کھا جائے گی۔ میں نے کہا اسے پکڑ کر میرے پاس کیوں نہیں لائے؟ تو جواب ملا کہ وہ سارے لوگ بہت ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ بلا ہے، کھا جائے گی۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، پورے محلے کے مرد ایک عورت سے ڈر گئے۔ میں اسے بار بار یہی کہتا رہا کہ اسے پکڑ کر یہاں کیوں نہیں لائے، میں بھی دیکھ لیتا بلا کیسی ہوتی، لیکن اسے پکڑتا کون؟ وہ تو سب ڈر رہے تھے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو ہر چیز ڈراتی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔ کسی کی طرف سے اگر تکلیف پہنچے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ کسی کی طرف سے ایذا، دنیاوی ایذا کیسی بھی ہو، پیسے مار لیے ہوں، جانی نقصان پہنچا دیا ہو، کچھ بھی کر لیا ہو، نمبر 1 کسی کی طرف سے ایذا پہنچے تو کیا کریں؟ اگر کبھی کسی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے تو تسکین کے لیے ان چیزوں کو سوچا کریں، سکون حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 1 اس کے دل میں آپ کو تکلیف دینے کا خیال کس نے ڈالا؟ اس کے پیسے مار لو، اس کی زمین پہ قبضہ کر لو، یہ سے تکلیف پہنچاؤ، کس کی طرف سے آیا یہ خیال؟ نمبر 2 اسے اپنے اس خیال پر عمل کرنے کی جرت اور قدرت کس نے دی؟ نمبر 3 اسے اس عمل میں کامیاب کس نے کیا؟ ایک تو ارادہ اس کے دل میں کس طرح آیا، پھر اس کی ہمت کیسے ہو گئی یہ کام کرنے کی، پھر وہ اپنے کام میں کامیاب کیسے ہو گیا۔ یہ 3 باتیں سوچیں، یہ تینوں چیزیں سوچ کر اس حقیقت کو ذہن نشین کریں کہ سب کچھ کروانے والا تو اللہ ہے۔ پوری مخلوق کے ذہنوں کے خیالات اور انہیں تکمیل تک پہنچانے کے عزائم، پھر انہیں اس میں کامیاب کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تکلیف پہنچانے والا تو محض ایک ذریعہ ہے۔ اس کی 2 مثالیں۔ نمبر 1 جب کتا کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ شخص اسے پتھر یا ڈنڈا مارتا ہے،
کتا سمجھتا ہے کہ یہ پتھر ڈنڈے کا قصور ہے، اس لیے وہ پتھر اور ڈنڈے کی طرف انہیں کاٹنے کے لیے بہت غصے سے جھپٹتا ہے۔ دیکھا ہوگا کتا ڈنڈے پہ بھی لپکتا ہے، کیونکہ اس میں اتنی عقل نہیں کہ مارنے والا تو کوئی اور ہے۔ دیکھا آپ نے، ہم نے تجربہ کیا کہ اگر ڈنڈا ماریں تو بعض دفعہ ڈنڈے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کتا کہ یہ چل رہا ڈنڈا۔ نمبر 2، کسی نے دور سے کسی کو تیر یا گولی ماری تو اس سے کوئی بڑے سے بڑا احمق بلکہ پاگل سے پاگل بھی یہ نہیں سمجھے گا تیر یا گولی کا قصور ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو میری بیوی اور گدھے کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو ذہن نشین کر کے درج ذیل ترپھلا استعمال کریں، یا تین نسخے۔ وہ عربی کا شعر ہے، دیوال نے اس سے کہا کیل سے کہ تو کیوں مجھے سخت تکلیف پہنچا رہی، میرے سینے میں ٹھک رہی خوب۔ تو کیل نے کہا کہ مجھ سے شکایت مت کرو، جو میرے اوپر ہتھوڑے برسا رہا اس سے کہو۔ اس میں بھی یہی مطلب ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہے کہ اصل حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، بندوں کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں۔ تو خیر حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے بعد یہ استعمال کریں 3 چیزیں۔ اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو جائیں، نافرمانیوں سے بچیں، توبہ کر کے اپنی اصلاح کریں، نہ کہ تعویذ گنڈوں کے پیچھے جائیں۔ کام بند ہو گیا، کاروبار بند ہو گیا، مشینیں چلتی جلدی بند ہو گئی۔ نمبر 2، اپنے لیے عافیت کی دعا کریں۔ نمبر 3، تکلیف پہنچانے والا اگر کوئی انسان ہے تو اس کے لیے ہدایت اور دین دنیا میں ترقی کی دعا کریں، نہ کہ بیڑا غرق کی۔ ایک مولوی صاحب اس ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں کا جادو بہت مشہور ہو، انہوں نے ایک بار مجھے پیغام بھیجا، اس کے لیے اگر ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا۔ تو حضرت کے پاس ایک آدمی نے کہا وہاں کا جادو بہت مشہور تھا، میں آپ کو ہلاک کرنے کا عمل شروع کر رہا ہوں جادو کے ذریعے، یعنی بیمار کرنے کا نہیں، جان ہی سے مار دینے کا عمل۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو جو مجھ تک پہنچ گئی، بلکہ قصداً ایک شخص کے ذریعے مجھے یہ پیغام پہنچایا۔ میں نے قاصد سے کہا میرا جواب بھی لیتے جائیے، وہ یہ کہ آپ کے اس پیغام کا میرے دل پر بال برابر بھی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ ہوگا وہی جو مقدر ہے۔ مثل مشہور ہے کبوں کے کوسنے سے بھی کہیں گیدڑ کہیں ڈھور مرے ہیں، ایسا ہونے لگے تو دنیا میں ایک بھی ڈھور بھی زندہ نہ رہے۔ پھر اگر آپ کے عمل سے میں مر بھی گیا تو میرا کیا نقصان، فائدہ ہی ہوگا۔ آپ نے ایک مسافر کو وطن پہنچا دیا۔ جب ہم اپنے آپ کو مسافر سمجھیں گے جبھی تو، ہم تو مسافر سمجھتے ہی نہیں۔ یہ آپ کا احسان ہوگا، یہ تو میرا تاثر اور میرا عمل یہ ہے، اور میرا عمل یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کے لیے دین و دنیا کی ترقی کی دعا کرتا تھا، آج سے انشاءاللہ زیادہ کروں گا۔ یہ صرف زبانی جواب نہیں تھا، بلکہ بحمد اللہ تعالی میں نے اس پر عمل بھی کیا، ان کے لیے دعائیں کی، ان کے جادو وغیرہ کا میں نے کوئی توڑ نہیں کیا، نہ ہی ان سے حفاظت کی کوئی تدبیر کی، صرف ان کے لیے دعائیں خیر ہی کرتا رہا۔ یہ معلوم نہیں کہ میرا جواب سن کر انہوں نے مجھے ہلاک کرنے کا ارادہ بدل دیا، یا انہوں نے عمل تو کیا مگر مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس قصے کو بہت مدت ہو گئی، میں اب تک زندہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عرصے میں کبھی بیمار بھی نہیں ہوا۔ شاید ان کے عمل کو ریورس گیئر لگ گیا، یہ ری ایکشن ہو گیا۔ نمبر 4، مصیبت جب آئے تو کیا کریں؟ اعتدال کے ساتھ اپنی حفاظت کی تدبیر کریں۔ نمبر 5، یہ سوچا کریں اس میں میرے یہ فائدے ہیں۔ تکلیف جو آئی، تکلیف کی وجہ سے توجہ اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ نمبر 2، من جانب اللہ جو مصائب اور تکلیفیں ہوتی ہیں وہ مجاہدات اضطراریہ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کا ذریعہ ہیں، یعنی ہم ان پہ تیار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ زبردستی کرا دیتے ہیں وہ مجاہدہ، ان سے باطنی ترقی کی منزل بہت تیزی سے طے ہوتی ہے۔ نمبر 3، حدیث میں ہے کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے، اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے اس کا ایک درجہ لکھا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے جو جسمانی یا ذہنی ایذائیں پہنچتی ہیں وہ تو کانٹا چبھنے کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، ان پر کتنا اجر ملے گا۔ فلاں نے ایسی بات کہی، بس میرا دل ٹوٹ گیا، بس ایک دم اس طرح کی۔ نمبر 4، اس تکلیف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شکر کے 3 مقام عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، زبردست ارشاد، اس کو یاد رکھیے، سنیے ذرا دل کے کانوں سے اور یاد رکھیے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو اس پر 3 شکر واجب ہیں۔ کیا؟ جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو 3 شکر واجب ہیں، یا نا شکریہ بتائیں، 3 شکر واجب ہیں۔ کہا زبردست، خیر تھے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھا رکھی تھی، ہے نہیں بالکل عجیب کہ 3 شکر واجب ہیں مصیبت آنے پر۔ نمبر 1، الحمدللہ کہ یہ مصیبت دنیاوی ہے، دینی نہیں، دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن ہمارے یہاں دین کی اہمیت یہ کیا ہے، وہ تو ہم اپنے حالات سے خوب جانتے ہیں،
ہر موقع پر بازار میں جانا ہو، نمازوں کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، قرض کا مسئلہ ہو۔ نمبر 1 الحمدللہ یہ کہ یہ مصیبت دنیاوی ہے، دینی نہیں۔ 3 شکر واجب ہے اگر مصیبت پہنچے، دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ایک شکر تو یہ۔ نمبر 2 الحمدللہ چھوٹی مصیبت ہے، بڑی مصیبت نہیں، دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبتیں ہیں۔ بخاری تو آیا اس سے بڑی مصیبت اللہ بچاوے، کیا کیا مصیبتیں ہیں۔ نمبر 3 الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت پر صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ جب کوئی مصیبت پہنچے تو کتنے شکر واجب ہیں؟ 3۔ الحمدللہ دنیاوی مصیبت ہے، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا دنیاوی، دینی کوئی مصیبت نہیں۔ اگر اہمیت ہوگی دین کی تو خود بخود زبان سے نکلے گا۔ نمبر 2 چھوٹی مصیبت ہے، الحمدللہ بڑی نہیں۔ نمبر 3 الحمدللہ اللہ نے صبر کی توفیق دے دی ہے۔ نمبر 5 اگر کسی بھی قسم کی تکلیف کے حالات میں انسان اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر اللہ تعالی کی خاص نظر عنایت ہے۔ بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اطمینان، سکون اور خوشی کی کیا بات ہوگی کہ وہ محبوب کی آغوش محبت میں ہے، اس لحاظ سے تکلیف پہنچانے والا بہت بڑا محسن ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی شمار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو میری دشمنی اور رضا رسانی کے لیے مجھ پر مسلط فرما دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کی انہوں نے۔ حضرت مرزا مظہر جانا اتنے بڑے اللہ والے، حضرت خواجہ باقی باللہ یعنی خواجہ باقی باللہ کے شیخ، ان کے مرید خواجہ باقی باللہ، پھر باقی باللہ سے خلافت ملی حضرت مجدد الفسانی کو۔ کتنے بڑے آدمی ہوں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھ پر ایک دشمن مسلط کیا جو ہر وقت میری برائی کرتا رہتا ہے، مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ دعا بھی کریں اس کے لیے، خلاصی کے لیے۔ ایک بزرگ کی کوئی شخص بہت مخالفت کیا کرتا تھا، انہوں نے اس سے کچھ ہدایہ وغیرہ بھیجنا شروع کر دیے اسے۔ بالآخر اس شخص کو یہ خیال آیا کہ میں انہیں ہر وقت بدنام کرتا رہتا ہوں اور یہ مجھے تحفے بھیجتے رہتے ہیں، تو اسے شرم آئی اور اس نے مخالفت چھوڑ دی، انہوں نے ہدیہ بھیجنا چھوڑ دیا۔ تو وہ شخص بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، جب میں آپ کی مخالفت کرتا تھا تو آپ ہدیہ بھیج دیتے، اور جب سے میں نے آپ کی مخالفت چھوڑی آپ نے ہدیہ بھیجنا بند کر دیا۔ فرمایا جب تک آپ کے ہدایہ آتے رہے میں بھی بھیجتا رہا، آپ نے ہدایہ بھیجنے چھوڑ دیے تو میں نے بھی بند کر دیا۔ آپ میری برائی کرتے تھے تو میرا اس سے اجر بڑھتا تھا اللہ تعالیٰ کے یہاں، آپ پھر شروع کر دیں میں بھی شروع کر دوں گا۔ ابھی آخری واقعہ بات، یہاں دارالافتاء کے عقب میں پیچھے میں حضرت کی دارالافتاء تھی، اوپر کی منزل والے روزانہ دارالافتاء کے اندر کوڑا پھینک دیا کرتے تھے۔ انہیں کئی بار کہلوایا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ کسی نے حضرت اقدس سے کہا کہ ایک ٹرک پتھروں کا منگوا لیتے ہیں اور ان پر برساتے ہیں تو ان کا دماغ درست ہو جائے گا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ نہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ پھر حضرت اقدس نے پڑوسی کو کہلوایا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ آپ کس وقت گھر پر ہوتے ہیں اور فارغ وقت کیا ہے۔ حضرت اقدس کا پیغام سن کر وہ حضرت اقدس کے پاس خود ہی آ گئے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں آپ کو کچھ ہدیہ وغیرہ دینے کا معمول بنانا چاہتا ہوں، اس لیے خیال ہوا کہ پہلے کچھ جان پہچان ہو جائے تو بہتر ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تو ہمارا فرض ہے، ہم ہدایہ دیا کریں، ہماری بدقسمتی ہے کہ اب تک محروم ہے۔ حضرت اقدس نے کوڑے کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نہیں، آپ کے ہاں سے بہت اچھی مقدار میں ہدایہ آتے رہتے ہیں، ٹوکرے کے ٹوکرے، اس لیے تو خیال ہوا کہ مجھے بھی احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب آپ کے یہاں سے اس قدر ہدایہ آتے رہتے ہیں تو مجھے بھی تو کچھ دینا چاہیے۔ وہ بہت شرمندہ ہو گئے اور اس کے بعد ان کے گھر سے کوڑا آنا بند ہو گیا۔ یہاں نمونے کے طور پر ایک قصہ بتا دیا، مزید قصے انوار الرشید جلد اول باب مکارم اخلاق، یعنی حضرت کے اخلاق کیسے تھے۔ حضرت کے اخلاق دنیاوی معاملات میں بہت نرم، بہت زیادہ نرم، کسی نے لاکھوں روپے کا بھی نقصان کر دیا اس سے چوں نہیں کہی، لیکن اگر دین کا معاملہ آ جائے تو غیرت دینی ہے، نسبت موسویہ حاصل تھی انہیں۔ ہر بزرگ کو کسی نہ کسی نبی کی نسبت حاصل ہوتی ہے، تو ان میں نسبت موسویہ تھی۔ پورا غصہ جوش عمل بالشریعہ کے معاملے میں، حضرت موسیٰ کو جب غصہ آتا تھا بولتے بولتے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا تھا، تو حضرت کو بہت غصہ، جہاں دین کی تھوڑی سی بات فوراً